محمد اشرف صحرائی قربانی، مزاحمت اور عزم و حوصلے کی علامت تھے۔ ان کو ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے عمر بھر آزادی کے مقدس مقصد کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر اسی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ محمد اشرف صحرائی بلکہ ان کے پورے خاندان کو نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ محمد اشرف صحرائی کی وفات اصل میں ایک حراستی قتل ہے، جس کا انکشاف ان کے بیٹے مجاہد اشرف نے سری نگر سے شائع ہونے والے ہفتہ روزہ اخبار کشمیر کراون کے مدیر اعلیٰ شاہد عمران کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیا۔ مجاہد اشرف کا کہنا ہے کہ محمد اشرف صحرائی کو علاج معالجے کی سہولیات سے محروم رکھ کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا۔ اتنے اولڈ ایج کے تھے کہ آپ نے ان کو بند کر کے رکھا اور باقی میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں، جبکہ وہ بیڈ تک آ گئے، اس حالت تک آ گئے کہ مرنے کی نوبت آ گئی، تب تک آپ نے علاج کا کچھ نہیں بندوبست کیا۔ 4 اپریل سے پہلے کی بات یہ ہے کہ ابو سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، بہت زیادہ بیمار ہوں، اور یہ جو ہے دوائیاں میں آپ کی لیتا ہوں، جو آپ دوائی بیچتے ہو وہی کھاتا ہوں، تو جو ٹیسٹ مجھے ہیں وہ یہ نہیں کرواتے ہیں جیسے ہم کرواتے تھے۔ ہر 3 مہینے کے بعد ان کا جو نارمل ٹیسٹ ہوتے تھے، میڈیکل ٹیسٹ، وہ کرواتے تھے، لیکن پچھلے 10 مہینے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ میں پھر وکیل صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے میں نے سارا کچھ ڈسکس کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک میڈیکل پیٹیشن فائل کریں گے، تو ہم نے میڈیکل پیٹیشن فائل کی۔ جب ہم اس کا ٹائم آ گیا تو جج صاحب نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم نے پھر سے ایک اور میڈیکل پیٹیشن فائل کی جو میں نے مدر کے نام سے کروائی، تو اس کا جو تھا 16 اپریل کو ٹائمنگ تھی، لیکن جج صاحب پھر بھی نہیں آئے۔ تو یہ تھا کہ نظر انداز کیا گیا۔ ہم نے پہلے یہ 16 اپریل، ابھی مان لیجیے آپ یہ 10-15 دن کا گیپ، اگر اس ٹائم کچھ انہوں نے مطلب پٹیشن یہی تھی کہ آپ اس کو ادھم پور لے جائیں، زیادہ سے زیادہ اگر ادھر ہی لے جاتے ہیں تو ادھر لے جائیں، تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ایٹ لیسٹ یہ ٹیسٹ وغیرہ یہ کرو، تو اس کا کوئی مطلب ہم بے بس تھے، کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے، بس کورٹ کا راستہ تھا، وہ ہم نے اپروچ کیا ہوا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ تو پھر یہ لاسٹ منڈے ان سے بات ہوئی تھی، منڈے کو وہ کال کرتے تھے، اور کال انہوں نے کیا، میں نے بات کی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور پیٹھ میں بہت زیادہ درد ہے، میں اٹھتا ہوں تو چکر سے آنے لگتے ہیں، اور یہ جو ہے دوائی میں لیتا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میری آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے، میں دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں، تو قرآن مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں، ہم یہ مگر 16 اپریل کو ہم نے کیا تھا، وہ اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں آیا، جج صاحب آئے ہی نہیں، تو پھر انہوں نے مجھے وہیں پہ نصیحت کی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ یہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ اپنے جو معمولات کی زندگی ہے اس میں مصروف ہو جائیں، اور یہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے مجھے یہاں مارنے کے لیے ہی لایا ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کو مجھے یہیں پہ مارنا ہے۔ مجاہد اشرف نے مودی حکومت کو اپنے والد کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ان سے خوفزدہ تھی۔ اوبویسلی ذمہ داری تو مطلب گورنمنٹ کی ہی ہے، اگر انہوں نے 78 سالہ آدمی کو بند رکھا ہے تو یہ علاج معالجہ کے لیے ان کو فیسلٹیز رکھنی تھی، ہمیں ہی دوائی بھیجنی پڑتی تھی۔ پچھلے 10 مہینے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا نیا، کہ کوئی نیا ایلمنٹ تو نہیں آیا ہے، کوئی نئی پرابلم تو جنم نہیں لے رہی ہے اس کی باڈی میں، تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو سراسر آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ تو سراسر ناانصافی تھی ان کو۔ اچھا یہ بھی تھا کہ کہیں جگہوں پہ تو یہ سیلف کو کر لیتے تھے، مطلب مسلمان ہے اپنے حساب سے جو کھانا پینا ہوتا تھا وہ خود سے کر لیتے، لیکن وہاں پہ جو تھا وہ ان کا میس سے آتا تھا، جنرل میس سے، اور جنرل میس میں آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے نان ویج، آپ کو خالی ویج ملتا ہے۔ تو ویج آپ ایک بوڑھے آدمی کے لیے کبھی کبھار تو گوشت کا استعمال کر سکتے تھے، یا چکن وغیرہ، تو یا دودھ، وہ تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، خالی دال وغیرہ۔ وہ دال تو ان کے لیے زہر تھا، وہ ڈاکٹر نے خود ہی بولا تھا، کیونکہ کڈنی پرابلم تھی، اس کے لیے دوائی کھاتے تھے، کریاٹینین لیول بہت زیادہ ہائی تھی۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم نے ان کو باضابطہ، وہ کل میں نے اپنے ساتھ ہی لائی ہے وہ فائل، میڈیکل فائل، اس میں واضح طور پہ ہے کہ ان کو کڈنی پرابلم ہے، ان کو ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ پرابلم کے لیے دوائی کھاتے تھے، کڈنی پرابلمز کے لیے دوائی، آنکھوں کے لیے دوائی تھی، اور تھائرائڈ پرابلم تھی، بلڈ پریشر پرابلم تھی۔ اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب دن میں آپ ایک 78 سالہ آدمی، ایک 78 سالہ بزرگ آدمی، وہ 7 بار 8 بار دوائی کھا رہا ہے، تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے وہ بیمار ہی ہے، صحیح تندرست تو نہیں ہے، بیمار ہی ہے۔ مجاہد اشرف کا مزید کہنا تھا کہ ان کے والد نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بھارتی زندانوں میں گزارا۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ان کا بہت کم وقت گزرا ہے، میکسیمم ٹائم جو ہے وہ جیلوں میں ہی تھے۔ ہم جب چھوٹے تھے تب سے لے کے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ جیلوں میں ہی ہیں۔ یہ 90s کی بات ہے، میں تب بہت چھوٹا تھا، تو ان کو جیل سے رہا کیا گیا۔ تو جب سب کہنے لگے کہ آپ کے فادر ہیں، یہ ریلیز ہوئے ہیں، تو میں بھی بہت خوش ہو گیا کہ میں اپنے فادر سے ملوں گا بہت ٹائم کے بعد، تو کیونکہ میں نے وہ ذہن میں ان کی شکل ہی نہیں تھی، اور یہ چیز انہوں نے واضح کی تھی۔ ہم سب بھائی بہنیں
جو تھے ان میں ہمیں یہ واضح کیا تھا یہ پوائنٹ کہ کبھی بھی آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں کرنی ہے. وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا تاکہ میرا سر نہ جھک جائے. یہی ایک افسوس ہے کہ ہم وہاں پہ ان کے پاس لاسٹ جو قیمتی گھڑیاں تھی اس ٹائم ہم ان کے پاس نہیں تھے. وہ تو بہت مایوس کن بات ہے ہمارے لیے. مجاہد اشرف کو اپنے والد کی شہادت پر فخر ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ایک عظیم مقصد کے لیے قربانی دی. اللہ نے ان کو چنا تھا، اس ماہ مبارک میں وہ چلے گئے. تو بس یہی ہمارے لیے پازیٹیوٹی یہ ہے کہ انجام ان کا اچھا تھا. وہ اچھی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ نے ان کو اچھے کام کے لیے چنا تھا. حق حلال پہ انہوں نے کام کیا، ابھی تک ہم کو پالا پوسا حق حلال پہ. تو اللہ کا کرم ہے، وہ اچھے طریقے سے اس دنیا سے چلے گئے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے.